کہ اب وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو انصاری صحابی ہیں، اور صرف وہ صحابی نہیں بلکہ وہ انصار کے جو ہے وہ سردار بھی تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دوستی مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں مدینہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے تھے۔ امیہ نے آپ کو جو ہے وہ امان دی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے جب دیکھا نا سعد بن معاذ کو کہ یہ انصاری ہے، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، اور اس نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا شاندار اور بڑا زبردست استقبال کیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، یہ سرداران مدینہ میں سے ہے، تو ابو جہل نے فوراً پوچھا تم سعد ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا میں سعد ہوں۔ کہا اگر تجھے امیہ نے امان نہ دی ہوتی آج میں تیری بوٹی بوٹی کر دیتا اور تجھے یہاں سے زندہ واپس نہ جانے دیتا۔ سعد بن معاذ بھی بڑے جری اور بہادر تھے، فوراً ابو جہل سے کہنے لگے ابو جہل تو کیا باتیں کرتا ہے؟ تیرا سارا قافلہ جو شام جاتا ہے اور شام سے آتا ہے، جو تجارت کا قافلے تیرے یہاں مکہ سے جاتے ہیں شام اور شام سے واپس آتے ہیں، یاد رکھ راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے اور میں تیرے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے قافلے کو کے راستے کو روک دوں گا۔ جب یہ الفاظ کہے ابو جہل اور بفر گیا۔ امیہ نے کہا ہمارا سردار ہے سعد، ایسی باتیں نہ کرو، میں نے تجھے امان دی ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ حضرت سعد نے کہا کوئی بات نہیں، امان دی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ آنے والے غزوے کے اندر جو سب سے پہلی لڑائی ہوگی اس میں امیہ بھی مارا جائے گا، امیہ بھی مارا جائے گا، اور اس کے اندر ابو جہل بھی مارا جائے گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ ابو جہل نے سنے، ابو جہل ہنسنے لگا اور کہنے لگا ویسے ہی مارتے ہو، لیکن امیہ سمجھ گیا۔ امیہ وہاں سے تھر تھر کانپتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ارے اللہ کی بندی، اب تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا، اب تو میری موت یقینی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھیے یہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، لیکن اس کو اتنا اعتقاد ہے میرے اور آپ کے نبی کے فرمان پر، فوراً کہنے لگا یاد رکھو اب تو میں مارا جاؤں گا۔ بیوی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ آج سے سفر چھوڑ دیجئے، آپ مکہ سے باہر نہ جائیے، گھر کے اندر رہیے۔ لہٰذا امیہ نے ارادہ کر لیا اب میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اب جب ابو جہل نے اعلان جنگ کیا، امیہ چونکہ سردار تھا جا کر اسے کہنے لگا چلو، امیہ کہنے لگا نہیں یار میں نہیں جا سکتا، میں فلان کو بھیج دوں گا اپنی جگہ پہ۔ آگے پیچھے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، تو ابو جہل نے اسے ہار دلائی کہ تم سردار ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہارے جو ماتحت ہیں وہ کیسے جائیں گے، لہذا چلو۔ وہ پھر بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مکہ سے باہر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر ابو جہل نے اسے ایک لالچ دیا، اور وہ لالچ یہ تھا کہ میں تیرے لیے ایک ایسا زبردست قسم کا گھوڑا تیار کروں گا جو تیز رفتار بھاگے گا، اگر کہیں ایسا موقع ہوا تو واپس پلٹ آنا۔ اس شرط پر امیہ تیار ہوا، آ کر بیوی سے کہنے لگا تیاری کرو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل نے بڑی آفر دے دی، لہٰذا یہ وہاں سے چلے۔ ادھر سے ابو جہل اینڈ کمپنی یہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، اور ان کے پاس 1000 کی تعداد ہے۔ کتنی؟ 1000 کی تعداد، 500 گھوڑے، 700 اونٹ اور 200 اس کے علاوہ تلواریں، اور بے شمار ساز و سامان، گانے بجانے والی عورتیں، اشعار سے ابھارنے والی عورتیں، اور ڈانس کے ذریعے سے ان کو ابھارنے والی عورتیں۔ 1000 کا لشکر لے کر ادھر سے ابو جہل نکلا ہے، ادھر سے میرے اور آپ کے نبی کو اطلاع ہو گئی۔ ابو سفیان تو واپس آ گیا، ابو جہل کو روکا،
کہ اب تو معاملات ٹھیک ہو گئے، جانا بہتر نہیں، لیکن ابو جہل ضدی تھا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، فرعون۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ لہٰذا ابو جہل نے کہا اب واپسی کوئی نہیں، اب تو اسلام کو مٹائیں گے، اہل اسلام کو مٹائیں گے۔ لہٰذا اس نے سارے مکہ کے لوگوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اکٹھا کیا، 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ ادھر میرے اور آپ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، کل صحابہ 313 یا 314 تھے۔ میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے ترغیب دی اور فرمایا میرے صحابہ، مکہ کے اندر تم نے تکالیف برداشت کی ہیں، تم نے مارے کھائی ہیں، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تمہارے اوپر جبر ہوا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں اور تمہیں مارا اور پیٹا گیا ہے۔ وہاں تو یہ حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، لیکن اب ہم مدینہ منورہ میں آ گئے، قتال کا حکم آسمانوں سے آ گیا، اب تو لڑائی کرنی ہے یار، زندہ رہنا ہے تو غازی بن کر زندہ رہنا ہے، یا جہاد کر کے لڑتے لڑتے قتال کرتے ہوئے اللہ کے حوالے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ لہٰذا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ابوبکر صدیق کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو آپ کے غمخوار ہیں، یہ وہی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار دفعہ بشارتیں جنت کی دی ہیں، جن کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ ابوبکر کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کے سسر ہیں۔ یہ ابوبکر کون ہیں؟ جو مکہ کے بڑے تاجر ہیں، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ اسلام اور اہل اسلام پر خرچ کر کے تاریخ رقم کی ہے، تاریخ رقم کی ہے۔ یہ وہ جناب ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم ارشاد فرمائیے، جہاں آپ فرمائیں گے ہم کود پڑیں گے، یا مریں گے یا ماریں گے، آپ اعلان کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر آپ بیٹھ جائیے۔ ابو بکر نے بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! یہ عمر کون ہے جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے؟ یہ عمر کون ہے جو میرے اور آپ کے نبی کا سسر ہے؟ یہ عمر کون ہے جو زمین پر بولتا ہے؟ اللہ آسمانوں سے قرآن کی صورت میں آیات نازل کرتے ہیں۔ یہ عمر کون ہے جس کی زبان پر میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق ہی آتا ہے؟ اور یہ عمر کون ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے؟ اس عمر نے جب کھڑے ہو کر اپنی طرف سے یہ اعلان کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر آپ بھی بیٹھ جائیے۔ عمر بیٹھ گئے۔ مقداد اٹھے، حضرت مقداد، اپنے بیٹوں کا نام مقداد بھی رکھا کریں۔ یہ وہ حضرت مقداد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تیر چلایا کفار کے خلاف۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کا نام کیا بولے؟ کیا بولے نا یار، سارے بولو مقداد، بولے آپ بھی بولے مقداد۔ یہ نام صحابہ کے ناموں پہ رکھا کریں، فنکاروں اور گلوکاروں کے نام پہ نہیں، صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، اس لیے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور حضرت مقداد نے بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اگر ہماری رائے لینا چاہتے ہیں انصار کی تو یاد رکھیں یا رسول اللہ، ہم بھی ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا
اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جانو اور آپ کا رب جانے، آپ دونوں جاؤ اور جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ جائیں آپ کا رب جائے، نہیں نہیں آپ بھی چلیں گے، آپ کا رب بھی جائے گا، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ ہو کر کفار سے لڑیں گے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ حضرت مقداد کہ جب یہ کلمات میرے اور آپ کے نبی نے سنے تو میرے اور آپ کے نبی کے چہرے پر تبسم آیا، لیکن میرے اور آپ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ جو انصار کے سردار ہیں سعد بن معاذ، وہ کھڑے ہو کر کچھ ارشاد کریں، لہٰذا سعد بن معاذ بھی بڑے زبردست اور بڑے چہرہ شناس تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ کا خطبہ آج بھی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اگر ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میں انصار کا سردار ہوں، میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں جس کے ساتھ آپ لڑیں گے اس کے ساتھ ہم بھی لڑیں گے، جس کے ساتھ آپ کی دوستی اس کے ساتھ ہماری دوستی، جس کے ساتھ آپ کی لڑائی اس کے ساتھ ہماری لڑائی، جس کے ساتھ آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ سمندر کے اندر کود جاؤ تو یاد رکھیے یا رسول اللہ ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے، ہم سمندر کے اندر کود جانے کے لیے تیار ہیں، کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہٰذا آپ اعلان فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر تبسم، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت انصار کے لیے دعا ارشاد فرمائی اور خوشی سے نہال ہوئے۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ چھوٹا سا ایک لشکر لیا جو کل جس کی تعداد 313 یا 314 تھی، میرے اور آپ کے نبی نے ارادہ کیا اور پھر جب بدر کے مقام پہ پہنچے، لمبے واقعات ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، دیکھا تو جو اچھی جگہ تھی جہاں پانی تھا اور جو لڑائی کے لیے مناسب جگہ تھی وہاں تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہاں قابض ہو چکی تھی اور وہاں پہ انہوں نے جتھے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی کے مقدر کے اندر جو جگہ آئی وہ ریتلی جگہ تھی اور وہ پانی کے بغیر جگہ تھی، لیکن میرے اور آپ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ میرے اور آپ کے نبی نے اسی جگہ اپنا ایک چھوٹا سا ایک رہنے کے لیے ایک جگہ وہاں پہ تیار کروائی اور میرے اور آپ کے نبی رات کو اٹھے اور رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے میرے لیے آپ کے لیے بھی آج سب سے بڑا اگر کوئی حربہ ہے تو وہ دعا ہے، وہ دعا۔ میرے اور آپ کے نبی نے سب سے پہلے دعا کی، ساری رات رو رو کر اللہ سے مدد مانگی ہے، ساری رات رو رو کر اللہ سے مدد طلب کی ہے، پھر اللہ نے فرشتے اتارے ہیں، پھر اللہ نے مدد اتاری ہے۔ آج میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے معاملات یوں ہی چلتے رہے، اللہ کی مدد آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو شامل کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہوگی، اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے راتوں کا اٹھ کر مانگنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ رات بھر مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ میرے تو یہ چند جان نثار ہیں جن کی تعداد 313 ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں، یا اللہ یہ تیرے بھی ماننے والے ہیں، ان کی کل تعداد 313 ہے، 2 تلواریں تھی،
چند زیریں تھیں اور 2-4 گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان نہیں۔ کسی صحابی نے 1 کپڑا چادر باندھی ہوئی، کسی صحابی نے 2 کپڑے چادر باندھی ہوئی، پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، لیکن جذبہ ایمانی اتنا زیادہ، اللہ اکبر، آج لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلا معرکہ وہ غزوہ بدر ہے جو باقاعدہ میرے اور آپ کے نبی نے ترتیب دیا، اور پھر اس کے بعد یہ غزوہ لڑا گیا، اور یہ سب سے پہلا معرکہ ہے جس کے اندر اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا اور کفار کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر، تعداد کے اعتبار سے بھی 313، اور تلواریں بھی کوئی نہیں، سامان حرب بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود 1000 کے سامنے آج یہ ڈٹے کھڑے ہیں، آج یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی بار ہی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کر دیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے 1 دن پہلے ارشاد فرما دیا تھا، 70 مقامات گن کر بتائے تھے، اس مقام پر فلاں قتل ہوگا، اس مقام پر فلاں چیز ہوگی، اس مقام پر فلاں قتل ہوگا۔ لہٰذا میرے اور آپ کے نبی، سچوں کے سچے نبی، جو ارشاد فرمایا ویسا ہی ہوا، لیکن اس کے باوجود ساری رات اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، 17 رمضان مبارک، اور وسائل کی انتہائی کمی، تعداد کے اعتبار سے بھی کمی، وسائل کی بھی کمی، سامان حرب کے اعتبار سے بھی کمی، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی جذبہ جہاد لے کر میدان کارزار میں اترے ہیں۔ 1000 کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں، کہاں 1000، کہاں 313، کہاں ایک طرف وسائل بے انتہا، کہاں ایک طرف وسائل کی انتہائی کمی، کہاں ایک طرف زرق برق لباس اور گانے بجانے اور ڈانس کرنے والی عورتیں، کہاں میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ، ان کی زبانوں پر چرچے، اور عجیب ماجرا یہ تھا، ادھر والد ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر والد ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے۔ خون کے رشتے تھے، خون کے رشتے۔ جناب ابوبکر صدیق اسلام کی طرف سے آ رہے ہیں تو مقابلے میں بیٹا کفار کی طرف سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن غزوہ بدر میں وہ کفار کے مقابلے میں آئے، اور پھر ایک موقع پر عرض کیا، ابا جان بدر کے مقام پر جب لڑائی زوروں پر تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن خون نے جوش مارا اور نسبی خون نے مجھے تلوار چلانے سے روک دیا، اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ جناب ابوبکر صدیق نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، بیٹا رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میری تلوار نہ رکتی، اس لیے کہ میرے نزدیک خون سے زیادہ ایمانی رشتے کی اہمیت ہے۔ خون سے زیادہ ایمانی رشتے کی اہمیت ہے۔ آج بھی میں اور آپ ذرا سوچیں، میرے اور آپ کے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں تک اسپتالوں کے اندر اور سکولوں کے اندر اور بازاروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر آج انہیں مارا جا رہا ہے، آج ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ ساری دنیا کا کافر اکٹھے ہو کر آج اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک مرتبہ پھر برسر پیکار ہے کہ نہیں؟ بولے یار میرا ساتھ دے، ہے کہ نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ کب تک سوتے رہیں گے؟ یقین مانیے ہم سے بڑا بے غیرت اس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اور پھر مسلمان کا خون، کسی مسلمان کو گالی دینا کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ میں منبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے۔ مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا کعبے کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے۔
آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اور میں اور آپ لمبی تان کے سو رہے ہیں. ہمیں پرواہ ہی نہیں. ہمیں تو کرکٹ سے فرصت نہیں، ہمیں تو چیزیں خریدنے سے فرصت نہیں. ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. تو تف ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری زندگی پر. اتنی بے غیرتی جب قوم کے اندر آ جائے تو یاد رکھیے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. لہٰذا آئیے میں اور آپ کم از کم آخری درجے میں اس وقت دعا کا اہتمام کریں. ہر دعا کے اندر فلسطین سمیت تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اور دوسرے نمبر پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے. اگر آپ نے کوک نہ پی، آپ نے مشروبات نہ پی، سادہ پانی پی لیں گے، پاکستانی کوئی مشروب پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. کم از کم اپنا اظہار یکجہتی فلسطین اور غزہ کے ان مظلوم جس میں انہوں نے پورے فلسطین کو تہس نہس کر دیا ہے. اور یاد رکھیے وہ جو گائے جو ان کی کتابوں میں آتا ہے نا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، گائیں سرخ گائیں، ان کی شرائط ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہودیوں کی. ایسی گائیں جو پوری سرخ ہوں گی، ان کے کھر بھی سرخ، ان کی ناک بھی، ان کا پورا جسم سرخ ہوگا. وہ ایسی گاؤں کی تلاش میں تھے، ایسے بچھڑوں کی تلاش میں تھے کہ ایسی گائے ہمیں ملے جس کے اوپر ایک بال بھی نہ ہو اور وہ ساری کی ساری سرخ ہوں، اور پھر ان کو پالا جائے. 3 سال جب ان کی عمر پہنچ جائے پھر وہ اس کو ذبح کریں گے. ذبح کرنے کے بعد ان کا اگلا قدم وہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ پہ حملہ ہے اور اس کو گرانا ہے، روضہ رسول کو، نعوذ باللہ. اور میں آپ کو اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، انہوں نے گائیں لے لی ہیں اور وہ گائیں ان کو امریکہ سے مل چکی ہیں، اور امریکہ سے انہوں نے اپنے اسرائیل میں بھی منگوا لی ہیں. یاد رکھیے وہ تو پوری تیاری کے اندر ہیں. دجال کی آمد کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں اگر ہم ایسے ہی سوتے رہے اور اپنے معاملات کے اندر یوں ہی مصروف رہے، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا نہ کیا، بیداری کی یہ لہر پیدا نہ کی، ان اسرائیلیوں کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا، ان کی مصنوعات پر لعنت نہ بھیجی، تو یاد رکھیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ وقت آنے والا ہے کہ بڑی سخت آزمائش آنے والی ہے. اگر انہوں نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کر دیا اور مسجد اقصی کو گرا دیا اور روضہ رسول کے اوپر حملہ کر دیا، پھر میرے اور آپ کے لیے جینے کا کیا سامان رہ جائے گا؟ میری اور آپ کی عزت کیا عزت ہوگی؟ لہذا ابھی سے یہ ارادہ کر لیجئے، ہم مریں گے اسلام کے لیے، ہم جیئیں گے تو اسلام کے لیے انشاءاللہ. سارے بولے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک لبیک. میری آواز آپ سے زیادہ ذرا ہاتھ لہرا کر مکہ بنا کر، یہ اللہ کے حضور تو ہماری حاضری لگے. اللہ کرے یہ مکے ہمارے حکمرانوں تک پہنچے اور ان کو بھی غیرت آئے، اور امت مسلمہ کے یہ بے غیرت حکمران بھی کوئی غیرت دکھائے اور ہماری قیادت کرے. انشاءاللہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے لیے مریں گے اور اسلام کی عظمت کے لیے کٹیں گے انشاءاللہ. سارے میرا ہاتھ لہرا کر مکہ بنا کر زور سے میرے نعروں کا جواب دے، لبیک 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 لبیک. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یہ 2 کام کریں گے نا انشاءاللہ، دعا کا اہتمام اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ. نیچے اشتہار لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سارا کچھ بنا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے اس پر عمل کریں اور غزوہ بدر کی یاد کو تازہ کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. صدقۃ الفطر وہ 300 روپیہ گندم کے حساب سے ہے اور جو کے حساب سے 550 روپے ہے. ایسے ہی کسی کے پاس کھجور ہوں تو اس حساب سے 3.5 کلو کے حساب سے وہ دے سکتا ہے. اور ایسے ہی اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو کشمش کے حساب سے 3500 روپیہ وہ بھی دے سکتا ہے. کم از کم 300 روپیہ گندم کے حساب سے ہم نے صدقۃ الفطر یہ جو ہے مقرر کیا ہے. آپ اپنی طرف سے بھی، اپنی بیوی کی طرف سے بھی، اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں. جو صاحب نصاب ہیں وہ یہ دیں گے، اور صاحب نصاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر
پیسے ہوں، 1,47,000 روپے کسی کے پاس نقدی ہوں، آسان ترین کر کے سمجھا رہا ہوں، کسی کے پاس 1,47,000 روپے نقدی ہوں، یا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا گھر میں زائد سامان پڑا ہے، ٹی وی ہے، VCR ہے، یا ایسے ہی کمپیوٹر ہے، یا گھر میں ایک موٹر سائیکل ضرورت ہے دوسرا کھڑا ہے، ایک کار سے گزارا ہو سکتا ہے دوسری کھڑی ہے، ایک فریج سے گزارا ہو سکتا ہے دوسرا فریج کھڑا ہے، یا گھر میں زائد بستر ہیں، گھر میں زائد سامان ہے، ان ساری فضول اور زائد چیزوں کی قیمت بھی ملائیں گے، اگر وہ 1,47,000 روپے یا اس سے زائد بنتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، یہ لازمی ہے۔ اور اگر وہ بیوی کی طرف سے ادا کرے تب بھی ادا ہو جائے گی، بالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔